بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ پاک وہ ذات عالی ہے جو پوری کائنات کا رب ہے، اور پوری کائنات میں جتنی بھی اس کی مخلوق جن کے سینوں میں دل دھڑکتا ہے وہ اس کی تسبیح حمد و ثنا کرتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرتی ہیں۔ اللہ کی مخلوق جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کر دی ہے، وہ صبح و شام اللہ اس کے رسول کی تسبیح کرتی ہے۔ اور ان سب مخلوق میں سے سب سے بہترین جو مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنائی وہ انسان بنائی۔ 18,000 مخلوق ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی، 18,000 مخلوق، ان میں سے صرف جن اور انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات نے عبادت اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا۔ سوچیں اور غور کریں۔ اور اشرف المخلوقات اللہ پاک نے اس انسان کو ہی بتایا، اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا کہ تم بھلائی کا حکم کرتی ہو، تم برائی سے روکتی ہو، تم بہت بہترین امت ہو۔ کس کی امت ہو؟ آپ علیہ السلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہو تم۔ الحمدللہ۔ تو ہماری تعریف کس لیے کی انہوں نے پتہ ہے؟ اس لیے نہیں کی کہ تم بڑے بڑی بلڈنگوں والے ہو، نہیں۔ اس لیے نہیں کی کہ تم بڑے بڑے نام والے ہو، نہیں۔ اس لیے نہیں کہ تم بہت خوبصورت دکھتے ہو، نہیں، بلکہ اس لیے کی کیونکہ اس امت کو جو کام ملا ہے دعوت تبلیغ کا، یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ملا ہے۔ کیونکہ جو یہ دین کا کام ہے، تو ابھی یہ کام ایک وقت وہ تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو کیا کرتے تھے۔ اب جب وہ چلے اپنے اللہ پاک کے پاس چلے جا چکے ہیں، تو اب ان کا یہ کام جو ہے یہ ہمارے ذمے آ گیا۔ دوستوں، اس کام کو سمجھنا ہے ہم نے، اس دعوت کے کام کو موت تک کرنا ہے۔ یہ فکر ہمیں دل میں لے کے چلنا ہوگا، چلنا پڑے گا، ہر جگہ ہم کو چلنا پڑے گا۔ دیکھو، فکر جب انسان کسی چیز کی کرتا ہے تو اس کی فکر جب اس کے دل میں آتی ہے کسی چیز کی بھی، تو اس کے پیچھے بھاگتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ کیسے بھی کیسے کر کے میں اس چیز کو حاصل کروں گا۔ دوستو، دنیا کے پیچھے بھاگنے سے دنیا دار تو نہیں بن سکتا انسان، پر دین کے پیچھے بھاگنے سے دیندار ضرور بن جائے گا۔ اس کے پیچھے کی حقیقت کیا ہے بھائی دوستو بزرگوں؟ اس کے پیچھے کی حقیقت وہ ہے جب انسان اللہ اس کے رسول کا ہو جاتا ہے، اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کے نام پہ کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو زندگی میں تو نوازتا ہی نوازتا ہے، موت کے بعد بھی اللہ رب العزت اس کو نوازتا ہے بھائی دوستو بزرگوں۔ الحمدللہ۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا چلوں۔ حضرت عمر بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر خطاب کے بیٹے ہیں، تو ان کا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی لگتے ہیں، تو ان کا ایک قصہ ایسا ہے، مطلب کہ میں اگر آپ کو ایک قصہ بتاتا چلوں کہ ان کا قصہ ایسا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب دونوں صحابی ہیں، ان سے دونوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ عمر، ابو بکر، تمہارے گھر میں جتنا کچھ بھی ہے لے کے آ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب جانتے تھے، الحمدللہ آپ تو سب جانتے ہیں، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جاؤ عمر، ابو بکر، اپنے گھر جاؤ، جو کچھ بھی ہے کہ اس کو لے آؤ، اس کو لے آؤ۔ تو جب یہ خبر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان پہ پڑی تو انہوں نے دل ہی دل میں کہا آج تو ابو بکر مجھ سے نہیں جیت پائے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری اپنے گھر گئے، اور گھر جانے کے بعد جتنی بھی ان کے گھر میں مطلب جو بھی پیسہ ہوگا، مال ہوگا، وہ سب کیا انہوں نے کیا کیا کہ وہ اکٹھا کر کر کے اس کو آپ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے پیدا کیا، پیش کیا۔ ٹھیک ہے، پیدا تو اللہ پاک نے سب کو کیا ہے، انسان ہی بھول چکا ہے۔ پھر میں یہ بات نہیں کاٹتا اپنی،
دوسری یہ ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھر گئے. وہ تھوڑا مال کے اس کے اعتبار تھوڑا کم تھے، تو وہ گھر گئے تو ابھی اپنے گھر سے جتنا کچھ لا سکے لے آئے، حتیٰ کہ انہوں نے گھر میں کچھ نہیں چھوڑا. الحمدللہ ایسے ایسے بندے اللہ تعالیٰ کے. ہمارے تو 100 روپے کا نوٹ نکالتے ہوئے بھی جان نکلتی ہے، اس میں بھی 10 بار سوچتے ہیں کہ دو یعنی دو. الحمدللہ کچھ سیکھیں ان کی زندگی سے. تو زیادہ دیر نہ کرتے میں اس بیان کو پھر سٹارٹ کرتا ہوں. تو کیا ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو گئی ہے دونوں شخص، صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین، یعنی اللہ ان سے راضی ہو گیا. جتنے بھی 1.25 لاکھ صحابہ ہیں اللہ ان سے راضی ہو گیا دنیا میں، اس سبب کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کے طریقے اپنی زندگی کو بشر کیا اور گزارا، اور آج بھی ان کا نام ہے اور قیامت تک ان کا نام رہے گا. تو کیا ہوا کہ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ عمر کیا لائے؟ یا رسول اللہ میں تو اپنے گھر کی ساری دولت، جتنا بھی میرا مال تھا، میں سب کچھ لے کے آ گیا. تو آپ علیہ السلام سب جانتے تھے. پھر انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے ابو بکر آپ کیا لائے؟ تو انہوں نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے گھر سے میں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا وہاں. تو اب دکھا رہے کہ انہوں نے جواب تھوڑا کیا بدل دیا کہ کیا چھوڑ کے آئے. اللہ اکبر. سنو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انہوں نے کہا کہ میں گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آؤں. الحمدللہ الحمدللہ، کتنی بڑی بات ہے. جب یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو ان کے دل سے نکل پڑا کہ جو لفظوں سے ظاہر ہو گیا، اے ابو بکر میں نہیں تجھ سے جیت سکتا. الحمدللہ. دیکھو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں اگر اس کے پاس پیسہ ہے یا نہیں ہے تو چل جائے گا، اگر اس کی زندگی میں دین ہے بس وہ جھوپڑی میں کیوں نہ ہو، وہ ٹوٹی ہوئی جھوپڑی، جھکی جھوپڑی میں کیوں نہ ہو، اس کی زندگی میں اگر دین ہے، اللہ اس کے رسول کے طریقے ہیں، تو دنیا میں بھی اللہ اس کو کامیابی عطا کرے گا اور اللہ اس کو آخرت میں بھی کامیابی عطا کرے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. کتنی بڑی بات ہے دوستوں. دیکھو غور کرنے والی بات ہے. آج ہم ذرا سی چھوٹی سی کوئی نیکی کر دیتے ہیں، کوئی کام ایسا کر دیتے ہیں، اچھا کام کر دیتے ہیں، تو ہمیں اپنے آپ میں ایک تکبر سا آ جاتا ہے، گھمنڈ سا آ جاتا ہے. اب میں آپ کو ایک واقعہ اور بتاتا چلوں. یہ واقعہ ہے حضرت حسن بصری کا واقعہ ہے. تو وہ بصرہ کی گلیوں میں مطلب ایک جگہ تھی، وہاں جہاں وہ رہا کرتے تھے. تو وہاں پہ وہ لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے، مطلب وہاں کے لوگوں کے مطلب جو بھی نیک کام کرتے ہوں گے وہ. تو ایک دن کیا ہوا کہ ایک دن وہاں سے کوئی لڑکی گزری، عورت گزری کوئی، تو بہت خوبصورت تھی، بہت زیادہ. تو حضرت حسن بصری نے ان کو دیکھ کر ان کا مطلب کہ وہ اس کی طرح مائل ہوئے، تو اس کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے. تو کہنے لگے کہ میں آپ سے بہت مطلب محبت کرتا ہوں، جو کچھ بھی انہوں نے کہا ہوگا کہ تیرے لیے چاند تاڑے توڑ لے آؤں اور تیری جھیل جیسی آنکھوں پہ ڈوب جانے کا جی چاہتا ہے. تو اس لڑکی نے کہا، ڈرتا نہیں، ڈر نہیں ہے خدا کا. اچھا تجھے اتنی میری آنکھیں پسند ہے؟ اچھا ابھی رک، ابھی آتی ہوں. وہ لڑکی فوری اپنے گھر گئی، فوری گھر گئی. تو کچھ دیر کے بعد جب اس نے اپنے خادمہ کو بھجوایا، تو جب خادمہ کو بھجوایا تو اس کے اوپر تس تھا، تس کے اوپر ایک کپڑا ڈال رکھا تھا. تو جب اس کپڑے کو حسن بصری کے سامنے اس کی خادمہ لے کے آئی، ان کی خادمہ، تو دیکھا کہ اس کے اندر اس کی 2 آنکھیں تھیں. اللہ اکبر. جب حسن بصری نے لڑکی کی 2 آنکھیں دیکھی اس عورت کی، تو اتنا روئے حتیٰ کہ ان کو بہت تو مطلب کہ بہت دکھ ہوا، ان کو بہت زیادہ دکھ ہوا. اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ تو جب وہ سوئے رات کو، مطلب کہ جب صبح ہوئی تو انہوں نے کیا کیا، جس لڑکی نے میرے دین کے لیے، جس عورت نے میرے دین کے لیے اپنی آنکھوں کو قربان کیا، ذرا اس کا شکر تو ادا کروں میں. تو جب وہ صبح ہوئی تو اس طرف گئے تو دیکھا تو اس لڑکی کا جنازہ جا رہا تھا. وہ بہت پچھتائے، بہت ان کو دکھ ہوا. دیکھو ایسے ایسے اللہ کے بندے آج کی طرح تھوڑی نہ ہے. اللہ حفاظت میں رکھے ہم سب کو، آمین ثم آمین. تو ان کے خواب جب وہ سوئے، پھر وہ آ کے جب وہ سوئے نا، تو ان کے خواب میں آئے وہ لڑکی سے، انہوں نے عورت سے کہا کہ مجھے کچھ تلقین تو کر دے. تو عورت نے کہا کہ جب صبح اٹھو تو ذکر کرو، استغفار کرو، اللہ سے دعائیں مانگو اور رب کو تنہائی میں خوب یاد کرو، ذکر کرو. یہ اس لڑکی کی آخری وصیت تھی جو انہوں نے خواب میں حضرت حسن بصری کو تلقین دی ہے، کہا ان سے.
تو دوستو اس واقعے سے ہمیں نصیحت ملتی ہے، کیونکہ جو آج کل کی جو لڑکیاں ہیں اللہ رحم فرمائے ان پر، پورا معاشرہ خراب ہے ہمارا، اس میں کوئی ایسے نہیں شریف ہو، کوئی ہوگا اکا دکا جو ہوگا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے اور نیک عمل کرتے رہنا چاہیے. اللہ حافظ، السلام علیکم.